نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آج آیات ہم شروع کریں گے 149 سے انشاءاللہ 153 تک۔ پہلے جو دو آیات ہیں 149 اور 150 میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس چیز کو آپ دیکھیں گے کہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور اس کی ریپیٹیشن کے کافی ریزنز مفسرین کی رائے سے پتہ چلتے ہیں، اور کچھ ریزنز یہ ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی بار حکم دیا تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، پھر جو سیکنڈ نمبر پہ تھا تو وہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ ہیں اور سارے مسلمان، ان کے لیے، اور تھرڈ لیول پر سارے لوگ جو باقی بعد میں آنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری اس کے بارے میں ایک رائے ہے وہ یہ بھی ہے کہ پہلے لیول پر یہ کہ جو بالکل ہی مکہ میں یا مدینہ میں تھے لوگ، ان کے لیے، پھر جو ہے بعد میں دوسرا جو ریپیٹیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ جو لوگ اور بھی دور رہتے ہیں ان کے لیے، اور تیسرا یہ کہ جو دور تو رہتے ہیں لیکن سفر میں بھی ہوں، اور سفر کے درمیان کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں آیات پڑھتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس چیز کو دوبارہ غور کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں کہیں پر بھی تم نکلو، خرج سے ہے، وَمِنْ حَيْثُ جہاں کہیں، ٹھیک ہے، تو خرجتا نکلو، یعنی جہاں پر بھی نکلو تم، فولی پس موڑ لو، وجہ کا، وجہ ہم نے اسٹیبلش کیا تھا نا کہ چونکہ روٹ اس کا وجہ ہے جس کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، یعنی کہ فیس اپنا کرنا، یعنی ڈائریکشن اپنا، منہ موڑنا ادھر۔ شطر المسجد الحرام، شطر مطلب جنرل ڈائریکشن، ٹھیک ہے، اگر ایگزیکٹ ایکوریٹ بائی دی اینگل ایک ایک ڈگری کا فرق نہ بھی کر سکے تو جنرل ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد الحرام کی طرف ہو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمان جن کو وہ تنگ بھی کر رہے تھے باقی لوگ، اور ان کو گھبراہٹ ڈال رہے تھے مسلمانوں کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حق ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے حکم آئے اس کو فالو کرنے میں بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور نہیں ہے اللہ اس بات سے غافل، بغافل ہے نا، غفل یعنی پردہ آ جائے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے۔ عما دو ورڈ سے ہے، عن ما، اس سے، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے ڈر سے، یا اس زمانے میں یعنی ایک پریشر تھا لوگوں کا، تو لوگ گھبراتے تھے کہ واقعی یہ حکم آ گیا ہے، یہ ایسے ہی ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا، ہم اس طرف ہی فیس کر لیں۔ تو یہ ریپیٹیشن ہے تاکہ لوگوں کے دل میں بات بیٹھ جائے۔ جب ایک بات تھوڑی سی اچنبھی لگتی ہے، ڈفرینٹ لگتی ہے، تو ٹیچر بھی ریپیٹ کرتا ہے نا اس چیز کو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہاں ٹیسٹ یہ اس طریقے سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے 150 میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک ورڈ سیم ہے، وَمِنْ 149 کو 150 سے کمپیئر کیجئے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ پھر ہے 150 کا سیکنڈ پارٹ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں پر بھی ہو تم سب لوگ، فولو پس تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس جانب، ہو یعنی مسجد الحرام کی طرف،
ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ پارٹ میں اسی چیز کو پلورل کیا ہوا ہے. لی اللہ جو ہے وہ 3 ورڈ سے ہے، لی ان لا، تاکہ نہ ہو، یکونا، یکونا کا روٹ ہے کون، کاف نون، نہ ہو، للناسی لوگوں کے لیے، انس سے ہے حمزہ نون سین، ناس کا مطلب لوگ ہوتا ہے، انس یعنی ایک دوسرے سے لوگ کا کلیکشن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دوسرے سے فیملیئر ہوتے ہیں، انسیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علیکم تم پر، حجتن، حجتن کا روٹ ہے ہا جیم جیم، یعنی کسی چیز پر وہ پھر اس بات پر جھگڑا نہ کریں، حجت نہ کریں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے پیچھے تو یہ کہا کہ یہ امت وسط ہے، اور یہ کیسی امت وسط ہے کہ ایک ڈائریکٹ ان کو حکم آیا اور اس کو بھی وہ فالو نہیں کر رہے، اور یعنی کہ پک اینڈ چوز والی وہی بات ہے. یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ قبلے کی بات بھی ہے، لیکن بہت سارے نان مسلمز یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے رب کا جو حکم ہے تو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، اور چونکہ بچے بھی فطرت پہ ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے، چاہے مسلمان کے بچے ہوں، اکثر اس چیز کے اوپر کویشچن کرتے ہیں نا کہ اچھا کیا وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، اور وہ لوگ سرٹن ایگزامپلس دیتے ہیں جو وہ آبزرو کرتے ہیں بچے کہ اچھا فلانے لوگ بھی مسلمان ہیں، تو مطلب بچے اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اسلام میں اس طرح سے نہیں ہوتا، یا ڈانسنگ نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے کلودنگ نہیں ہوتی، اس طرح سے ڈریس اپ نہیں کرنا ہوتا، اس طرح سے فرینڈس نہیں بنانے ہوتے، کوئی بھی چیز. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر تو خیر ایک بچے تو اپنی معصومیت میں سوال پوچھتے ہیں، اور ایک انفارمیشن ان کو دی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم اس طرح سے اللہ کو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کو وہی چیز میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ البتہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ وہ بلی کر رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے، یہودی جو ہے اپنی انفارمیشن کی بیسس پر ان کو معلوم تھا کہ مسلمان جو نئے ہیں ان کو اس طرح کے کویشچنس کریں اور ان کو ہم پریشان کریں، تو مسلمان گھبراہٹ میں آ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارا دین ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم پہلے کیوں دیا اور اب حکم کیوں دیا. تو اللہ تعالیٰ اس والے حکم کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ مسلمان ادھر فیس کر رہے ہیں اور کچھ ادھر فیس کر رہے ہیں، اور آپس میں ہی ان کے ایک دراڑ پڑ جائے، یا آپس میں ہی وہ لوگ سپلٹ ہو جائیں اس بات پہ کہ نہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا حکم ہے، اور کچھ مسلمان خدا نخواستہ یہ کہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ قبلہ چینج ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایمفیسائز کیا ہے، جو اسٹریس دیا ہے اس بات پر، اور پھر ان کو ریزننگ بھی بتائی ہے جہاں پر جیسے ضرورت ہوتی ہے نا کچھ جگہوں پہ کہ ریزننگ بھی دی جاتی ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ پیرنٹ ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ چیز امپورٹنٹ کیوں ہے، کہ لوگوں کا سب کا فیس ایک طرف کرنا، ہم سب کا ڈائریکشن عبادت میں ایک طرف فیس کرنا کیوں ضروری ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے بارے میں کوئی حجت، لوگ تمہارے بارے میں باتیں نہ بنائیں، لوگ تمہیں پریشان نہ کریں، لوگ تم کو سپلٹ نہ کر دیں، سب مسلمانوں کو علیحدہ نہ کر دیں، الگ نہ کر دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اللہ یعنی سوائے الذین ان لوگوں کے، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو ظلم کریں گے اینڈ دے ول اسٹل ناٹ اسٹاپ. وہ آپ چاہے سب کے سب مسلمان بھی ایک ہی قبلے کو فیس کر لیں گے، سارے حکم صحیح سے فالو کریں گے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تنگ کرنا نہیں چھوڑتے، وہ اپنا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالمین کہا ہے. آیت نمبر ابھی 150 ہی چل رہی ہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی کہ جو لوگ تمہارے بارے میں حجت پیش کریں گے، کچھ کے منہ تو بند ہو جائیں گے جب تم سب ایک ہی طرف فیس کرو گے، انہیں سمجھ آ جائے گا کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اور سب مسلمان فوراً اللہ کا حکم مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ سٹاپ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ان سے پریشان نہ، ان سے نہ ڈرو. اگلے پارٹ میں ہے آیت نمبر 150 میں ہی، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس نہ ڈرو تم ان سے، وَاخْشَوْنِي اور ڈرو مجھ سے. خشیہ جو ہوتا ہے نا، اس کا روٹ ہے خاشینیہ، یہ بھی ایک خوف کی قسم ہے. اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو خوف آتا ہے نا لوگوں کو، مطلب اسپائڈر سے بھی آتا ہے، چیزوں سے بھی آتا ہے، ڈرتے ہیں. اور یہ خشی جو ایسا خوف ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہو کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں
وہ اس کے پاس علم ہے، اس کی علم کی بنیاد پر، اس کی نالج یا اس کی سوچ سمجھ، اس کی سمجھداری کی بنیاد پر. تو ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ یہود جو ہے وہ کافی ایجوکیٹڈ کلاس ہے اور ان کی باتوں میں انفلوئنس وہ کرتی تھیں، ان کی باتیں انفلوئنس لوگوں کو. اب ظاہر ہے ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ کلاس یہاں پر بھی آج کل بھی مسلمانوں میں جو چیز کہہ رہی ہوتی ہے تو لوگ ان کو سنتے ہیں نا زیادہ، اور وہ تھوڑی سی انفلوئنس کرتی ہے کہ ہاں دیکھو یہ صحیح لگ رہا ہے کہ اسلام اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہو سکتا اور اس طرح سے روک نہیں سکتا. اور ظاہر ہے ہم چیزوں کو ایک ڈفرینٹ قسم کے لیبل دیتے ہیں تو وہ ایک اس طرح سے کنٹروورشل بن جاتے ہیں کہ اگر درس دینے والا بھی کچھ کہے تو وہ جملہ کسی بھی طرف دیکھا جا سکتا ہے. کہ جس طرح سے اگر ہم عورتوں کی آزادی کے اوپر ہی بات کریں تو اس چیز کو بالکل نیگیٹو لیا جا سکتا ہے کہ اچھا کیا اسلام والے عورتوں کی آزادی کے خلاف ہیں، اور اس چیز کو بالکل پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے کہ اچھا آزادی کو بالکل ہی آؤٹ آف یعنی کہ پروپورشن اگر ہم لے کر چلیں گے، جس چیز کو جتنا لینا چاہیے بیلنس میں اس سے زیادہ لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے غلط ہونے لگ جائیں گی یہ چیزیں. اور آج کل کے ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کا یہی مسئلہ ہے، سوشل میڈیا کا یہی مسئلہ ہے کہ اس کا اتنا انفلوئنس ہے کہ اتفاق سے اگر صحیح چیز راہ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی الٹی سیدھی چیز آ جائے تو لوگوں کے اوپینینز ویسے بننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک اپر کلاس، ایک ایجوکیٹڈ کلاس اس چیز کو مان رہی ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں دقیانوس ہی لگتا تھا کہ جہیز کی جو ہے لت لگ گئی ہے. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ ہاں یہ رواج ہیں اور بہوؤں سے اس طرح سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے، سب ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے کیونکہ ایجوکیٹڈ کلاس ہیں، اس چیز کے اوپر بھی شور مچایا اور بالکل ٹھیک ہے. تو ایک حد تک بیلنس تک ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی ایجوکیٹڈ کلاس جا کر جو ہے عجیب و غریب سی پارٹیز کرنے لگ جائیں اور اس چیز کو بھی مطلب مکس پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پہنے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں صرف کس چیز پر کہ برتھ ڈے پارٹیز پر یا شاورز پر یا جو جس طرح کی الیبریٹ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر مطلب ہے کہ کچھ چیزیں وہ ٹھیک کر رہے ہوں اور ان کے پاس نالج بھی ہو، لیکن اسی چیز کو یوز کر کے پھر اگر وہ اور چیزیں کر رہے ہوں جس سے لوگ انفلوئنس ہو رہے ہوں اور پھر دوسرے لوگ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بس پھر یہی چیز ٹھیک ہے. بات یہی ہے کہ پہلے غریب کی شادی اس لیے نہیں ہوتی ہوگی کہ جہیز نہیں دے سکتے، اور اب غریب کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ عالی شان قسم کی ایونٹس نہیں وہ رکھ سکتے ہیں. تو مطلب ہے کہ لوگ ابیوز کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے فالوورز کو. ٹھیک ہے. اینی ویز آیت کے اوپر دوبارہ چلتے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اور نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی وقت لوگوں کو فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بیلنس انسان کی لائف میں تب آتا ہے جب وہ قرآن کو سمجھے اور سمجھے کہ میری راہ کیا ہے، اللہ سے مجھے کیسے ڈرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نالجبل اللہ تعالیٰ ہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اس لیے کہ اتما کا روٹ ہے تا میم میم، تمام کا ورڈ بھی اسی سے ہے کہ تمام کیا میں نے نعمتی کو، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت دیے جاؤ. تو یہاں پہ جو آیت نمبر 150 کا لاسٹ پارٹ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے اور صحیح بیلنس فائنڈ کرو گے تو تمہارے اوپر یہ نعمت پوری ہوگی. کون سی نعمت کی یہاں پہ اسپیسیفکلی جس نعمت کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ امت وسط چوز ہونے کے اوپر، قرآن کی نعمت، نالج کی نعمت، حکمت کی نعمت، سوچ سمجھ کی نعمت، فیصلہ صحیح کرنے کی نعمت، اچھا مسلمان بننے کی نعمت. جو چیز پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنی اسرائیل کو چوز کیا تھا اپنا چوزن قوم بنانے کے لیے، وہ نعمت کہ جو اب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ پروفٹ محمد بنی اسماعیل سے چوز کر کے اور قرآن کی نعمت دے کر ابھی فارملی جو اناؤنس کیا ہے چند آیات پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کے لیے چوز کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمت تبھی پوری ہو سکے گی اور ہدایت تبھی ملے گی جب تم اللہ سے ڈرو گے. اور آگے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس ہدایت کے لیے کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال کیا، صرف ہمیں امت وسط بنا نہیں دیا بلکہ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کما ارسلنا فیکم،
رسولن، جیسے کہ ہم نے اسی طرح ہم نے ارسال کیا، رسول بھیجا تم پر. کیسا رسول؟ منکم یتلو علیکم، جو تلاوت کرتا ہو تم پر آیاتنا، ہماری آیات، اللہ کی آیات پڑھاتا ہو جو. نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہو تم کو، یعنی ہماری غلطیوں کو، ہماری غلط کام، ہماری مسٹیکس، ہماری گندی عادتیں نکالتا ہو ہمارے اندر سے، پاکی کرتا ہو، صاف کرتا ہو، پیوریفائی کرتا ہو ہماری تھاٹس کو، سوچنا سمجھنا سکھاتا ہو. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور جو تعلیم دیتا ہو کتاب کا، یعنی ایکسپلین کرنا آیات کو، میننگ سمجھانا. والحکمت، والحکمت کا کافی مفسرین نے اس کا میننگ فقہ بھی لیا ہے، حدیث بھی لیا ہے، یعنی حکمت سکھانا، دنیا کے ڈے ٹو ڈے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے طریقے سکھانا. اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہ جانتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ہدایت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے ہدایت دینے کے لیے پورا سسٹم بنایا کہ ہمارے پاس ایسا رسول ہو جو کتاب پڑھتا ہو. اور یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایسا رسول ان میں سے نکالنا جو ان کو کتاب پڑھ کے سناتا ہو اور ان کو تعلیم دیتا ہو، حکمت سکھاتا ہو، یزکیکم، پاک کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہی چیز یاد دلا رہے ہیں کہ، اور آپ دیکھتے جائیں کہ پیرالل میں ابھی بنی اسرائیل کی ساری ناشکریوں کی بات کمپلیٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور چیز یاد دلا رہے ہیں. جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کتابت کے لیے، ہماری ایجوکیشن کے لیے ایک رسول بھیجا گیا. ٹھیک ہے، پہلے آنر دیا گیا، پھر آنر کے بعد بتایا گیا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیپل کو فالو نہیں کرنا، اللہ کو فالو کرنا ہے. بلیسنگ کا احساس دلایا گیا، اور بلیسنگ کے بعد کہ اس کو فارملی ایجوکیٹ کرنے کے لیے رسول کا بتایا گیا. اور اب جو ایٹیکیٹ ضروری ہے، جو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے قصوں سے، اللہ تعالیٰ اس ایٹیکیٹ کا بتا رہے ہیں آیت نمبر 152 میں. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. بہت پیاری آیت ہے 152 میں. بس تم ذکر کرو میرا اور میں یاد رکھوں گا تم کو، اور میں ذکر کروں گا تمہارا. یعنی تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کرتا رہوں گا. وَاشْکُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو گے، اور تم ناشکری نہ کرنا، یعنی کفران نعمت نہ کرنا. جو نعمت تم کو ملی ہے اس سے کفر نہ کرنا، اس پہ وائننگ مت کرنا، اس پہ کمپلیننگ مت کرنا، اس پر یہ نہ کہنا کہ یا رسول اللہ ہمیں اب یہ چاہیے، یا موسیٰ، جس طرح موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ جو چیز ملتی تھی اس پر بس کمپلین، اس پر کبھی بھی تھینکفل نہیں ہوئے، شکر گزار نہیں ہوئے کہ اللہ نے ہم پر کتنی بلیسنگ کی ہے. پہلے یہ بلیسنگ کی ہے کہ ہمیں چن لیا ہے، اور پھر اس کے بعد دنیاوی بلیسنگز، اور اس کے بعد آخرت کی بلیسنگ کا وعدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو. اب یہاں پہ زبان سے بھی ذکر کی بات ہے، اور جنرلی ذکر سے مطلب ہے کہ آکیوپائڈ رہو اس چیز سے کہ اللہ ہے ہر چیز میں. صرف نماز کی، قرآن کی بات ہی، اللہ کا جتنا ذکر ہوگا، جتنا ہماری لائف روٹیٹ کرے گی اللہ کے راؤنڈ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے. اس کا میننگ یہ ہے، حدیث ہے کہ جو اپنی محفلوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خود کی محفل میں، یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے ہیں. لیکن ایک جنرلی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ دیں، ہمیں صبر کرنے میں ہیلپ کریں، ہمیں ظالموں کے شر سے بچائیں، ہمیں پریشانیوں سے بچائیں، ہمیں اپنی آزمائشوں میں ڈیل کرنا سکھائیں، ہم پر رحمت رکھیں، ہم پر ہمارے بچوں کو بڑا کرنے میں آسانی کریں، ہمیں نیکیوں کی طرف ہدایت دیں، ہمیں شیطان سے بچائیں. یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھیں گے. وَاشْکُرُوا لِی، اور شکر کرو میرا، اور نہ تم ناشکرے بنو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں، تاکہ ہم امت وسط کے کام کر سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہ ظاہر ہے اس آیت کے بعد والی جو آیت ہے بہت انٹرسٹنگ لنک ہے دونوں کا، کہ ایک اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ دو ہی کام کرنے ہیں، مجھے بس مستقل obsess رہنا ہے، آکیوپائڈ رہنا ہے اللہ کی یاد میں. ٹھیک ہے، ہر وقت جو بھی دعا ہے، جس وقت کی، اٹھنے کی، سونے کی، باتھ روم کی، باہر نکلنے کی، ڈرائیو کرنے کی، کھانا کھانے کی، حفاظت کی، نظر کی، پریشانی کی،
جس بھی وقت کی، ہر وقت کی جو دعائیں ہیں وہ ہم کر لیں گے اور شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہو گیا دین. تو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت سے اندازہ کراتے ہیں کہ دین، یہ امت وسط کا جو تاج پہنایا جاتا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے ود رسپانسبلٹی مشکلات بھی آتی ہیں، بہت زیادہ پرابلمس آئیں گی، کیونکہ صرف ہمیں اللہ کو تو عبادت صرف اللہ کی تو نہیں کرنی نا. جو اچھے مسلمان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھی ڈیلنگ کرنی ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، بہت سارے انسان، بہت سارے لوگ حقوق اللہ بہت اچھے کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے. یعنی اللہ نے طریقہ بتایا کہ مدد کی ضرورت پڑے گی تو مدد کے لیے دو راستے بہت خوبصورت ہیں. ایک تو نماز کو مت چھوڑو، نماز کو لگا لو اپنے ساتھ، تو انشاءاللہ تمہاری پرسنالٹی میں ہی وہ چیز آ جائے گی کہ ایک اللہ کی طرف سے مدد، روب، دعاؤں کی قبولیت، ایک گریٹ، ایک جو ہے نیکیوں کی چاہ میں لگا رہنا. ظاہر ہے جو انسان نماز کو نہیں چھوڑے گا، ایک نماز پڑھتے ہی دوسری نماز کے اس کو ٹائم کا خیال آنے لگے گا. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ گھر کے باہر اگر تمہارے اسٹریم اور اس میں تم 5 ٹائم نہاؤ گے تو پھر میل تو نہیں رہے گا نا انسان کے اندر. جب میل نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ مدد بھی ان لوگوں کی زیادہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو دھوتا رہے گا، جو اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے گا. اور صبر بہت امپورٹنٹ ہے. چاہے انسان کے پاس جتنی بھی بلیسنگز آ جائیں، پھر بھی اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی اسے محسوس ہوگی. لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہے جتنی بھی آ جائے، اس کا دل دکھے گا. لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اسے جتنا بھی اچھا بنا لیا ہوگا، کبھی نہ کبھی اس سے بھی لوگوں کو دل دکھا لیا. مسٹیکس انسان ہے، انسان سے مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مدد مانگنے کے 2 خوبصورت طریقے، یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ ساتھ صبر کے اور نماز کے. پھر بہت پیاری اینڈنگ ہے آج کے لیسن کی، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ خود غور کریں تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ جو انسان صبر کرے گا وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی پریشان، لونلی نہیں پائے گا. اس کو ہمیشہ اپنے دل میں پتہ ہوگا کہ میرا رب، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہ سوچ بہت بڑی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ نہ ہو، لیکن اسے اگر یہ فیلنگ آ رہی ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے، ہمیں شکر کرنے والا بنائے، ہمیں ذکر کرنے والا بنائے، اور امت وسط کی ساری ذمہ داریاں پورے کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مشن کو آگے بڑھانے والا بنائے. بہت اچھا مسلمان، سارے عمل پورے کرنے والا، کتاب کو پڑھنے والا، اللہ کی کتاب کو اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور حکمت والا انسان. انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے لیسن میں صبر اور ذکر اور شکر کے اوپر انشاءاللہ کچھ حدیثیں اور کوئی یعنی ذکر کے لیے تو میں کوشش کر کے آپ کو ایک لسٹ دوں گی تاکہ آپ اس کو بنا لیں اپنے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بن جائیں. اور شکر اور صبر کے اوپر انشاءاللہ کچھ حدیثیں کر لیں گے، کیونکہ یہ تینوں ٹاپکس ایسے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل ریکوائر کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.